اگلا سوال ہے جی، قرآن کریم میں مرد کے لیے عورت کی پٹائی کو جائز قرار دیا گیا تھا، پٹائی ہے عورت کی بنائی ہوئی پٹائی روٹی کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کی شرائط ہیں، کافی زیادہ شرائط ہیں، اور وہ بھی اب وہ پٹائی کیا ہے، یعنی اس میں سید سیستانی لکھتے ہیں، باقی فقہا بھی لکھتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے خاتون، حقوق پورے نہیں کر رہی شوہر کی، تو آپ اتنا مار سکتے ہیں کہ اس کی جلد بھی سرخ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا ماریں کہ جلد پہ کوئی اثر نہ پڑے اس کا، تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی پٹائی ہے پھر، یعنی آپ نے اس کو مارنا بھی ہے اور جلد بھی اس کی سرخ نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جلد سرخ ہوگی تو پھر دیت آپ کو دینی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی باقی شرائط بھی موجود ہیں کہ یہ بالکل آخری رائے حل ہو۔ آخری رائے کیا مطلب؟ کہ اس خاتون کا گھر ہی اسی سے بچ سکتا ہو، اور نصیحت کر لی، تبلیغ کر لی، اب ایک مرلہ آخر پہ کیا ہے کہ آپ طلاق دیں گے، بچوں کی زندگی ساری خراب ہو جائے گی، سارا ماحول خراب ہو جائے گا، وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک چنے تھپڑ لگ گیا تو یہ سارا نظام کیا ہے، بچوں کی زندگی سنبھل جائے گی، گھر ایک جنت بن جائے گا، تو وہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہے، آپ اتنا نہیں مار سکتے کہ اس کی جلد سرخ ہو جائے یا کلر اس کا چینج ہو جائے، جلد سرخ یا کلر چینج ہو گیا تو گناہگار الگ سے ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہے جناب علی، دیت الگ سے آئے گی، اور جو اہم شرط اس میں رہتی ہے، چاہے بچوں کو مارنے کے لیے ہو یا بیوی کو مارنے کے لیے ہو، ادب و آداب کے لیے اہم شرط کیا ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت سے مانیں، اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کی نیت سے مانیں، نہ کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جب دشمن کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور دشمن نے تھوک پھینکی مولا کے چہرے کے اوپر، تو مولا کیا ہے وہاں سے اٹھ گئے، تو کسی نے پوچھا آپ اٹھ کیوں گئے تھے؟ اسی وقت کیا ہے اس کا سر قلم کر دیتے، تو فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ذاتی غصہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر کیا ہے شامل ہو جائے، تو یہ جو ذاتی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مارنا ہے، اس کی تو کوئی فقہ اجازت نہیں دیتا، آپ کو بچے پہ غصہ آ گیا، بیوی پہ غصہ آ گیا، ذاتی غصے کی خاطر مار رہے ہیں تو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ تھوڑے ٹھہر جائیں، لاہور ولا پڑھیں، پانی شانی پیئیں، جب غصہ اتر جائے تو پھر آپ خالص جو ہے وہ اللہ کی اور معصوم کی اطاعت کرتے ہوئے یہ نیت کر کے مانے کہ میں بچے کو ادب سکھانے کی خاطر اور اس خاتون کے جو میری بیوی ہے اس کے گھر کو بچانے کی خاطر، اس کی زندگی کو بچانے کی خاطر کیا مار رہا ہوں، اس طرح کی جو ہے وہ خلوص والا جو مارنا ہے کہ جس میں کوئی ذاتی غصہ آپ کا نہ ہو، اگر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس میں بھی شرط کیا ہوگی کہ آپ اتنا زیادہ نہیں مار سکتے زور سے کہ جس سے چہرے کی رنگت یا جلد کی رنگت کیا ہے تبدیل ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں شہباز صاحب، شرائط آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ممکن جی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض وہ تو فزیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا قبلہ، کسی کی فزیک پہ اتنی سا بھی زور سے نہیں، ہوتا ہے، کسی زور سے نہیں، زور سے نہیں مار سکتے، زور سے مارنے کی اجازت نہیں ہے، لا شدید اچھا لکھا، لا وہی بد میں ان لا یکون مدمین، یعنی وہ ایسی ضرب ہو، ایسی جو ہے وہ کیا ہے مارنا ہو کہ جس سے خون کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہو، شدید بھی نہ ہو، یعنی ضرب شدید نہ ہو، جسے آپ کہتے ہیں بھی بڑے زور سے مارا، ایک ہے نا بڑا زور سے چانٹا مارا ہے، وہ زور والا چانٹا نہیں مار سکتے، اور اس میں یہ شرط بھی ہے کہ من دون قصد الانتقام، انتقام کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ نکال دیں، کوئی میں نے کہا نہیں ہے، خالص قربتاً اللہ، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس کا اثر ہوگا، اثر کا بھی انسان کو کیا احتمال ہونا چاہیے، اگر انسان کو پتہ ہے کہ الٹا کام خراب ہو جائے گا، ہیٹ یہ ہو وہاں جائے گا۔ ہاں الٹا جو پہلے سے ہیں اس سے بھی چلے جائیں گے، اگلا اور ضد بازی میں آ جائے گا، وہاں پر مارنا کیا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں میں اس کو مسئلے کو پورا کیا بتا دیتا ہوں کہ یجوز اذا نشدت وامتنعت عن التمکین نہیا، کہ یہ مارنا کب جائز ہوتا ہے کہ اگر خاتون مطلقاً منع کر دے، شوہر کو کیا قریب نہیں آنے دے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ واعظ اور نصیحت اسے کرے، واعظ اور نصیحت میں اسے اہل بیت علیہ السلام کی روایات سنائے کہ اگر خاتون کیا اتنی تاخیر کرے، نماز یعنی لمبی پڑھ لے، خاتون نماز لمبی پڑھ لے کہ شوہر سو جائے تو اس خاتون کے اوپر کیا ملائکہ لعنت کرتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر روایات اسے سنائے، مولانا حضرات سے رابطہ کر لے یا وسائل الشیعہ میں کتاب و نکاح سے روایات کیا ہے بتایا تو اسے پہلا مرحلہ کیا ہے واعظ و نصیحت کرے کہ یہ تمہاری شرعی ذمہ داری ہے، تم ایسا انکار نہیں کر سکتی۔ دوسرا مرحلہ کیا صحیح نے کیا فرمایا کہ الحجر فی الفراش، بستر کیا الگ کر دے، پہلے اس کے ساتھ سوتا ہے تو آپ کیا الگ سونا شروع کر دے، جب یہ دونوں کام اثر اپنا نہ دکھائیں، یعنی واعظ و نصیحت کی اس سے بھی اثر نہ پڑا، بستر الگ کیا اس سے بھی اثر نہ پڑا، تو اب تیسرے مرحلے پہ کیا ہے کہ اب اسے مار سکتا ہے، لیکن مارنے میں شرائط کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو، غصے کا کوئی ایشو نہ ہو آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ کو انتقام ہے، غصہ ہے، ایک غصہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اتارنے کی کوئی نیت نہ ہو، یعنی آپ ریلیکس ہو جائیں بالکل، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے کہ آپ کو پتہ ہو اور احتمال معقول ہو کہ اس کا اثر ہوگا اور خاتون سدھر جائے گی،
یہ دوسری شرط ہو جائے گی. تیسری شرط ہے کہ اتنا شدید نہیں مار سکتے کہ اس سے یہ چانس ہو کہ خون نکل آئے گا خاتون کا, یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ولا شدیدن, زور سے بالکل چانٹا نہیں مار سکتے, شدید بھی نہیں مار سکتے. یہ کیا ہوگی, 4 شرطیں ہوں گی. اور اگر پانچویں اور چھٹی شرط کیا ہے کہ بدن اس کا کالا بھی نہیں ہونا چاہیے اور سرخ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان 6 شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی قربت اللہ مارتا ہے تو وہ کیا مار سکتا ہے, وہ بھی کب کہ اگر اس کو ساتھ پتہ ہو کہ اس کا اثر ہوگا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے یہ 6 شرائط ہوتی ہی نہیں ہوتی, پریکٹیکل طور پہ نہیں ہوتی, کیونکہ سبھی لوگ غصے میں مار دیتے ہیں یا شدید مار دیتے ہیں, یا عام طور پہ ضد بازی کا کیا خطرہ ہوتا ہے کہ ضد بازی ہو جائے گی, اثر ہی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ مسئلہ تو ہے قرآن مجید کا, لیکن پریکٹیکل طور پہ جو شرائط کو آپ دیکھیں, جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان ہوئی ہیں اور جو سید سیستانی نے بیان فرمائی ہیں انہی روایات کی روشنی میں, تو پھر یہ آپ کو پریکٹیکل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.